السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایم اے حق چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 10 موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سی ٹیٹ میں کیا پیٹرن ہوتا ہے اردو پیڈاگوجی کا۔ تو دیکھتے ہیں، ویڈیو میں انت تک بنے رہیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا کوشچن کیا ہے۔ پہلا کوشچن ہے، بچے فطری انداز میں زبان کا اکتساب کرتے ہیں اگر انہیں روبرو کرایا جائے، اگر ان کو سامنا کرایا جائے کس چیز کا۔ فطری انداز سب سے پہلے سمجھتے ہیں، مطلب نیچرل طریقے سے، اس میں نہ کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو نہ کچھ کرنی پڑتی ہے، خود بخود سیکھی چلی جاتی ہے، وہ ارد چیتن میں سیکھی جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو آپشن ہے ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان کے، 2 ہے صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے، اور سی ہے کسی زبان کے قواعدی ساخت کے، نمبر ڈی ہے ایک وقت میں صرف ایک زبان کے۔ تو آپشن نمبر اے ہوگا، اور اس لیے ایک ہوگا کہ ارد گرد اگر ان کو ماحول ملے گا ایک سے زائد زبان کا تو کیا کرے گا، وہ اکتساب کر لے گا، وہ فطری انداز میں سیکھے گا۔ الیکٹرانک میڈیا سے اتنا جلدی نہیں سیکھ سکے گا جتنا وہ ارد گرد ماحول جو ملے گا ان کو، اور ویسے بھی بی نمبر میں صرف ہے اور صرف نگیٹو ورڈ میں آتا ہے، اور اس لیے بی کٹ جائے گا۔ قواعدی ساخت ہمیں کسی بھی زبان کو پہلے ہمیں قواعدی ساخت نہیں سکھانی ہوتی ہے، کسی بھی زبان کی پہلے ہم ان کو بلواتے ہیں، جب وہ بول لیتا ہے وہ سمجھنے لگتا ہے، اس کے بعد ہم قواعدی ساخت کو اس کو سکھاتے ہیں۔ ایک وقت میں صرف ایک ہی، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں ہم ان کو ایک ہی زبانیں سکھائیں گے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، اس لیے آپشن نمبر اے صحیح ہوگا۔ اگلا کوشچن ہے، درج ذیل میں کون متن کے مطالعہ کے لیے سب سے اہم ہے؟ مطلب ہم جب پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی کتاب ادھین کر رہے ہیں، تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے، کون سا مہتو، کس چیز کو مہتو دیا جا سکتا ہے؟ ایک ہے اعراب پر توجہ، اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اعراب کہتے ہیں، اعراب کو توجہ مرکوز کرنا، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ تحریر کردہ متن کے معنی معلوم کرنا، سی ہے صحیح تلفظ کے ساتھ بآواز بلند کرنا، نمبر ڈی ہے متن کے ہر لفظ کو پڑھنا۔ دیکھیے، جب بھی کسی متن یا کسی چیز کو مطالعہ کرنے کا مطلب ہو، کیا مطلب ہوگا؟ سب سے اچھا مطلب ان کا یہ ہوگا کہ ان کو سمجھ کر وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، ان کا مطلب نکال لینا، ان کا معنی سمجھ لینا سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر میں یہ سب چیزیں آتی ہے کہ ان کا تلفظ صحیح کرنا، ان کو قواعد سکھانا، ان کو اعراب سکھانا۔ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ پہلا کیا ہوگا؟ تحریر کردہ متن کا جو لکھا ہوا ہے ان کو جو ہے معنی معلوم کرنا، اس کا کیا مطلب ہو رہا ہے ان کو معلوم کرنا۔ کسی بھی عبارت پڑھنے کا خاص ادیش یہی ہوتا ہے کہ ان کو ان کا معنی جو ہے وہ سمجھ لے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ سمجھ لے۔ تو آپشن نمبر بی صحیح ہوگا۔ اگلا ہے کہ درج ذیل میں کون زبان کی تدریس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے؟ کیا شامل نہیں ہے؟ زبان کا جو تدریس ہے، جو زبان بھاشا کا جو شکشن ہے، کیا بھاشا کا جو شکشن ہے ان کا ادیش نہیں ہے؟ کیا ادیش نہیں ہے؟ نمبر 1 ہے کوشش سے خیالات کا اظہار کرنا، نمبر بی ہے کچھ سن کر، جو کچھ سن رہے ہو ان کو سمجھنے کی مہارت، نمبر سی ہے مربوط تحریر کو فروغ دینا، نمبر ڈی ہے سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت۔ سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت تو صحیح بات ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے دوسرے کو جوڑیں گے، سب چیز کو جوڑ کے پڑھنا ہے ہمیں، جو کچھ سن رہے ہیں ان کا مطلب سمجھیں گے، یہ بھی بھاشا کوشل میں شامل ہے۔ کسی کوشش سے خیالات کا اظہار کرنا، مطلب ہم محنت کر رہے ہیں اپنے اظہار کو، اپنے خیالات کو اظہار کرنا، اپنے بھاووں کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کیا تدریس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوشش کے ساتھ خیالوں کا اظہار کیا جائے، یہ سب ہے مقصد، ان کا ادیش ہے، تدریس کا شکشن کا ادیش یہ تینوں ہے، لیکن 1 نمبر
نہیں ہے تو یہی غلط ہو جائے گا. غلط جب نہیں ہے، نگیٹو ہے، تو یہی آپشن صحیح ہو جائے گا ہمارا، 1 نمبر صحیح ہوگا. اگلا ہے نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں میں زبان کی قدرتی مہارت ہوتی ہے. مطلب نیچرلی وہ پہلے سے لے کے آتا ہے. کیا؟ نمبر 1 ہے نقل کی، نمبر 2 ہے تبدیلی کی، نمبر 3 ہے ترجمہ کی، نمبر 4 ہے اکتساب کی. تو آپ اگر تھیوری پڑھے ہوں گے نوم چومسکی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے ایک قدرتی ڈیوائس لے کے آتا ہے، ایک قدرتی ڈیوائس لے کے آتا ہے جس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ LAD، جس کا فل فارم ہے لرننگ ایکوزیشن ڈیوائس. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ان ڈیوائس کے ساتھ، اور اس ڈیوائس کے ساتھ وہ کیا ہے؟ دنیا کے زبانوں کو سیکھتا ہے. وہ باہر سے نہیں سیکھتا، وہ رہتا ہے بس. ٹیچر کیا کرتا ہے؟ ان کا مارگ درشن کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مارگ درشن کرتا ہے. وہ زبان کی صلاحیت لے کر ہی آتا ہے، جن کو LAD کا نام انہوں نے دیا ہے. تو نوم چومسکی کہتے ہیں کہ اکتساب کی قدرتی مہارت جو لے کر آتا ہے، وہ اکتساب کرنے کی مہارت لے کے آتا ہے. کیا کرنے کی؟ اکتساب کرنے کی، کسی چیز کو ایگزارب کرنے کی، سیکھنے کی صلاحیت وہ نیچرل طریقے سے اکتساب کر لیتا ہے وہ. تو آپشن نمبر ڈی صحیح ہوگا. اگلا ہے زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے. زبان کی جو مہارت ہے ان کی تدریس کیسی ہونی چاہیے؟ نمبر 1 ہے الگ تھلگ، نمبر B ہے تفصیلی وضاحت کے ذریعے، نمبر C ہے ایک مربوط انداز میں، نمبر D ہے نقل کے ذریعے. ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے کہ زبان کی مہارتیں کتنی ہوتی ہیں. زبان کی مہارتیں جو ہوتی ہے 4 ہوتی ہے. زبان کی مہارتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہے: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا. اور یہ چاروں ایک کرم میں ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے سننا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ بولنا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ پڑھنا ہے، اس کے بعد لکھنا ہے. لیکن ان کرم ہونے کے باوجود یہ ایک دوسروں سے سمبندھت ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے سے لنک ہے. اسی لیے سب کو کیا ہے؟ ایک مربوط انداز میں ہونا چاہیے، سب کو جوڑ کے ہونا چاہیے. تو آپشن نمبر C اس میں صحیح ہوگا. اگلا ہے کہ زبان استانی ابتدائی درجات کے طلباء کو کچھ تصویریں بنانے اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے کہتی ہے. ایک ٹیچر ہے جو کیا کہہ رہی ہے کہ ایک تصویر بناتی ہے اور اس میں رنگ بھرنے کے لیے کہہ رہی ہے. کیا کرنے کے لیے کہہ رہی ہے؟ رنگ بھرنے کے لیے کہہ رہی ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی سرگرمی ہے؟ تو آپشن ہے، دیکھیے، لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے. نمبر B ہے ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کر رہی ہے. نمبر C ہے بچوں کو صرف کام میں شامل کر رہی ہے. نمبر D ہے کلاس میں خاموشی بنائے رکھنے کے لیے طلباء کو مصروف رکھتی ہے. تو یہ غلط ہے کہ کلاس میں اگر انوشاسن بنائے رکھنا ہے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں. ان کو رنگ بھروانا یہ ضروری نہیں ہے. اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن کو انوشاسن میں اگر بچے کو رکھا جائے تو رکھا جا سکتا ہے. تو آپشن نمبر D غلط ہوگا. بچوں کو صرف جہاں آیا وہ آپشن غلط ہو جائے گا. ویسے بھی B ہے ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کرے. یہ ہم مان سکتے ہیں. کیا یہ آپشن کچھ صحیح ہے، لیکن اس سے اچھا یہ ہے کہ لطیف حرکی مہارت جو ہے ان کو فروغ دے رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے. اگلا ہے کہ درج ذیل میں سے کون سے عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون ہے؟ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ زبان بولنے کا سب سے زیادہ معاون کون سا ہے؟ کون سا وکاس کر رہا ہے مہارت کے زبان کے بولنے کی مہارت کو کون سا وکاس کر رہا ہے؟ نمبر 1 ہے رول پلے میں شرکت. نمبر B ہے درسی کتاب کے کسی سبق کا استاد کے بعد اجتماعی طور پر پڑھنا. اجتماعی طور پر مطلب سب مل کر گروپ بنا کر ڈسکس کرنا. نمبر C ہے استاد کے بعد اجتماعی طور پر نظموں کے صحیح تلفظ کی مشق کرنا. اور نمبر D ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر نظموں کو پڑھنا. تو سب سے اچھا اس میں دیکھتے ہیں
کیونکہ NCF 2005 کہہ رہا ہے لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے بچوں کو اگر سکھایا جائے تو وہ سب سے اچھے اور بہتر طریقے سے سیکھا جاتا ہے اور وہ گیان استھائی ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں رول پلے جو کر رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے گتیودھی کے ساتھ سرگرمیوں کے ساتھ کیا حصہ لے رہا ہے، وہ ابھینے بھی کرتا ہے اور بولتا بھی ہے، تو اس میں زبان زیادہ اچھے سے سیکھی جا سکتی ہے۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا۔ اگلا ہے 8 نمبر، تیسری جماعت کے استاد طلبہ سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے۔ یہ سرگرمی معاون ہوگی۔ کوئی کتاب ہے، اس کے جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے، زبانی کسی کو بول رہا ہے کسی بچے کو استاد کہ آپ اسی ترتیب سے بیان کیجئے جس ترتیب سے کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو یہ کون سی مہارت ہوگی، کون سی سرگرمی میں معاون ہوگی؟ نمبر 1 ہے قابل فہم مواد میں، نمبر B ہے لکھنے کی مہارت کے اضافے میں، نمبر C ہے طلباء کے بات کرنے کے وقت کے اضافی میں، نمبر C ہے عبارت کو سمجھنے میں۔ سب سے پہلی بات کہ لکھنا جہاں ہے یہاں تو بولنے کی بات ہو رہی ہے، سنانے کی بات ہو رہی ہے، تو لکھنا تو کٹ جائے گا۔ طلباء کے بات کرنے کے وقت میں اضافی یا ان کو ٹائم ٹھیک ہے ٹائم ہم دے رہے ہیں، لیکن اس وقت کوئی ٹائم دینا یہ نہیں ہے، ہمیں اپنے ادیش کو ڈھونڈنا ہے، تو 4 نمبر صحیح ہوگا کہ عبارت کو اگر وہ سمجھا رہے گا، کہانی کو سمجھا رہے گا، تو وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں جگہ ایک ترتیب کے ساتھ کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، وہ بتا سکتا ہے۔ تو عبارت سمجھنے کو فروغ دے رہی ہے، تو آپشن نمبر D صحیح ہوگا۔ 9 نمبر کوشچن ہے، دوسری جماعت کے استاد کلاس روم میں رکھی ہوئی چیزوں پر پرچیاں چسپا کر دینا مطلب چپکا دینا، تحریر کردہ لفظ اصل چیزوں کو مربوط کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح کی سرگرمیاں طلباء کی کس چیز کو نکھارنے میں معاون ہوتی ہے؟ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز ہے اور پرچی میں نام لکھ کر ہر چیز کو اس کے اوپر اس کے نام کے ساتھ چپکا دے رہا ہے، تو ایسے کرنے سے کس چیز کو بڑھاوا ملے گا، کیا چیز میں مدد ملے گی؟ نمبر 1 ہے تحریری مہارت، وہ لکھنا نہیں کر رہا ہے، وہ لکھائی نہیں کر رہا ہے وہاں، اسی لیے آپشن نمبر تو 1 ویسے بھی ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہچاننے کے لیے کہہ رہا ہے، کسی کو چپکانے کے لیے کہہ رہا ہے، لکھنے کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، تو 1 نمبر غلط ہو جائے گا۔ ذخیرے الفاظ، نمبر C ہوگا لکھاوٹ، جہاں تحریر کی بات آ گئی تو کٹ گیا، تو لکھاوٹ ظاہر سی بات ہے کٹ جائے گی۔ نمبر D ہے قواعد کا وہاں ذکر نہیں ہے، پہچاننے کے لیے کہا جا رہا ہے، چسپا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چیز ہے اور نام ہے ان کو جوڑا ہے، تو وہ سمجھنے کے لیے کوشش کرے گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ چیزوں کے نام کو وہ جانے گا، جو ذخیرے الفاظ شبد بھنڈارن میں ان کا اضافہ ہوگا، وہ زیادہ سے زیادہ لفظوں کو پہچان سکے گا۔ لاسٹ اور آخری کوشچن ہے کہ درج ذیل میں سے کون بچے کی لسانی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر ہے؟ مطلب اگر ہم لسانی مہارت جو جانچ رہے ہیں، مولیانکن کر رہے ہیں، تو سب سے مہتو کیا ہوگا، کس چیز کا ہوگا؟ نمبر 1 ہے کہانی لکھنا، نمبر 2 ہے کسی حادثے کو بیان کرنا، نمبر 3 ہے املا، نمبر 4 ہے کہانی سنانا۔ جب ہم لسانی مہارت کی بات کریں تو لسانی مطلب بولنے کی مہارت کو، کہ کس چیز کی؟ بولنے کی مہارت کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 میں 1 اور B اور D میں، یہ تینوں میں جو ہے بچہ بولے گا، کہانی جب لکھے گا تو اپنے بھاووں کو، اپنے وچاروں کو وہ ویکت کرے گا، اور کسی حادثے کو بھی جب بیان کرے گا تو وہ اپنے وچار کو اپنے اس طرح کو بیان کرے گا، بولے گا۔ یہاں بولے گا نہیں، لکھے گا، لیکن وچار کو اس طرح سمجھے گا تو اسی طرح بیان کرے گا، یہاں بولے گا۔ اور کہانی سنانا بھی یہاں بولے گا۔ اور C نمبر میں جو ہے اس میں لکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ املا کہتے ہیں شروط لیکھ کو، املا کس کو کہتے ہیں؟ شروط لیکھ کو۔ تو آپشن نمبر C صحیح ہوگا کہ کم مؤثر ہے کیا؟ کہ لسانی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر املا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر نوٹ چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جوائن ہو جائیے، جو کہ
ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔